مجھے اپنی بدبختی اور بدقسمتی کی وجہ سے آج ایک بار پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ یہ قید 2-3 برس کی نہیں بلکہ عمر بھر کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس عمر قید سے جیتے جی رہائی مل سکے گی۔ جب مجھے دوبارہ جیل لایا گیا تو جیل کا عملہ اور جیل میں موجود پرانے قیدی اپنے درمیان پا کر حیران رہ گئے۔ ان کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ جب 1 ماہ 10 دن قبل میں اپنی سزا کی مدت پوری کر کے رخصت ہوا تو ان سے کہا تھا کہ اب میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ باہر نکل کر ایک ضروری کام نمٹا کر اس شہر سے کہیں دور اپنی بقیہ زندگی سکھ چین سے بسر کروں گا۔ لیکن اب میری کہی ہوئی بات جھوٹی ہو گئی تھی۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میرا دوبارہ واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جس ضروری کام کو نمٹانے کے لیے اپنی سزا پوری کر کے نکلا تھا، اس کام کی کسی نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ 1 مہینہ اور 10 دن قبل میں 3 برس کی سزا بھگت کر جیل سے باہر نکلا تو باہر کی خنک اور خوشبودار ہوا نے میرے وجود کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ میں نے 2-4 گہرے گہرے سانس لیے تو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک اچھوتا احساس میری نس نس میں تازگی بھر رہا ہے۔ ایک عجیب سی فرحت تھی جو آزادی کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی۔ میں جس اہم کام کو 3 برس پہلے انجام دے لینا چاہتا تھا، اس سے میں 3 برس قید کی صحبتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلا سکا تھا۔ اسی لیے جیل سے باہر آتے وقت ہی مجھے وہ کام اس طرح سے یاد تھا جیسے یہ کل کی بات ہو۔ شہر کے راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ ان 3 برسوں میں کہیں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ سڑکیں اور گلیاں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں۔ کئی گلیاں اور سڑکیں گٹر کے گندے پانی سے بھری ہوئی تھیں جن میں سے گزرنا محال تھا۔ میرے قدم آپ ہی آپ گلاب میاں کے ہوٹل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ گلاب ہوٹل ایک چھوٹا سا ہوٹل ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ یکسر بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پہلے اس کا ٹوٹا ہوا لکڑی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ ایک بڑا دروازہ موجود تھا جس پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس شیشے کی دروازے کے اوپر ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا گلاب ہوٹل۔ اس ہوٹل کی تبدیلی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ گلاب میاں کے پاس بہت مال آ گیا ہے، جس میں سے اس نے کچھ حصہ ہوٹل کی تزئین و آرائش پر خرچ کر دیا ہے۔ بہرحال مجھے ہوٹل کا یہ رنگ روپ اور معیار دیکھ کر خوشی ہوئی، کیونکہ میری زندگی کے کئی برس اسی ہوٹل میں اٹھتے بیٹھتے اور چائے پیتے گزرے تھے۔ میں یہاں کے کونے سے ایک ایک سے واقف تھا۔ یہاں کی ایک ایک میز اور کرسی مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے شیشے کے دروازے کو غیر محسوس انداز میں دھکیل کر اندر قدم رکھا اور چاروں طرف کا سرسری انداز میں جائزہ لیا۔ ہوٹل کے اندر بھی نمایاں تبدیلی آئی۔ پرانی میزیں اور کرسیوں کی جگہ اب نئی میزیں اور کرسیاں کرینے سے لگی ہوئی تھیں۔ بد رنگ اور سیاہ چادر دیواریں پر نئے رنگ و روغن کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ پرانے ٹوٹے ہوئے واش بیسن کی جگہ گلابی رنگ کا نیا اور بڑا بیسن لگا دیا گیا تھا۔ جو سب سے بڑی اور نمایاں تبدیلی مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ بیسن کی دائیں جانب جہاں پہلے خالی 3 ڈبے پڑے رہتے تھے، وہاں فیملیز کے لیے 3 کیبن بنا دیے گئے تھے۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جس میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آئی تھی، اور وہ تھی اندر کی فضا۔ بوجھ سگریٹوں کے دھوئیں اور پان تمباکو کی بو سے بھرا ہوا ماحول۔ اندر بیٹھے ہوئے گاہک بھی تقریباً ویسے ہی لوگ تھے جیسے 3-4 برس قبل ہوا کرتے تھے۔ پڑھے لکھے صاف ستھرے لوگ جنہیں جینٹری کہا جاتا ہے، وہ ہوٹل کا رنگ روپ بدلنے کے باوجود ہوٹل کے اندر کسی میز پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے اندر گھستے ہی کئی لوگوں نے اس طرح چونک کر میری طرف دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مختلف میزوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے رہ گئے تھے، اور کئی چہروں کی رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ لیکن مجھے ان لوگوں میں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے میں انہیں نظر انداز کرتا ہوا سیدھا کاؤنٹر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک اونچی کرسی پر گلاب میاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ زیادہ موٹا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت سر جھکائے شاید حساب کتاب میں مصروف تھا، اسی لیے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں کاؤنٹر پر ہاتھ مارا تو گلاب میاں اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے پر نگاہ پڑتی ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ چند ساتھ تک وہ مجھے اس طرح دیکھتا رہا جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو
ارے بڑے بھائی، وہ اپنی کرسی سے اترتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولا، یہ تم ہو؟ آؤ آؤ، کب آئے؟ تم کیسے ہو گلاب میاں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں بڑے بھائی؟ گلاب میاں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے بارے میں ضرور دریافت کرتا تھا۔ تم موٹے ہو گئے ہو لیکن سمارٹ بھی دکھائی دے رہے ہو، میں نے جواب دیا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ یہ ہوٹل بھی صحت مند اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ اسے خوبصورت بنانے کے لیے اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ ارے مال کہاں ہے؟ گلاب میاں نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ میں قناعت پسند واقعہ ہوا ہوں، جو پس انداز کرتا گیا وہ سب ہوٹل پر لگاتا رہا۔ ہاں، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کب رہا ہو کر آئے ہو، کیا کہیں اور چلے گئے تھے؟ آج ہی رہا ہو کر سیدھا تمہارے پاس آیا، میں نے مسکرا کر کہا۔ چلو اچھا ہوا تم سیدھے یہاں آ گئے، گلاب میاں حسب عادت ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ تم بیٹھو، میں تمہاری پسند کا کھانا منگواتا ہوں۔ میرے پاس اب کھانے میں پہلے سے زیادہ مزیدار بننے لگے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہاشم کہاں ہے؟ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ آج اس سے مجھے یہاں ملنا تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں ہاں، ہاشم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے، گلاب میاں نے جلدی سے بتایا۔ وہ ایک کیبن میں بیٹھا ہے۔ میں نے کیبن کے دروازے پر دستک دیے بغیر دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے کرنٹ لگا ہو، اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، ارے بڑے بھائی، میں تو ڈر گیا تھا، یہ پولیس والے بھی بے دھڑک گھس آتے ہیں۔ آؤ آؤ بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نظر ان دونوں لڑکیوں پر باری باری ڈالی جو ہاشم کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاشم نے ان دونوں کا مجھ سے تعارف کرایا۔ بڑے بھائی، یہ رانی ہے اور یہ ماریا ہے، یہ دونوں میرا کام کرتی ہیں۔ میں نے بے نیازی سے کہا۔ میں نے صرف ہوں کہا تو ہاشم سمجھ گیا کہ میں اس وقت کسی اجنبی کے سامنے اس سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے اس نے دونوں لڑکیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکیاں اٹھیں اور چلی گئیں۔ پھر میں ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ خود ہی بولنے لگا۔ بڑے بھائی، ان لڑکیوں کو دیکھ کر تم غلط مت سمجھنا، ان کی غربت، ضرورت اور محتاجی سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میں پچھلے چند مہینوں سے ان سے صرف کیریئر کا کام لے رہا ہوں، کیونکہ ان پر پولیس کو شک نہیں ہوتا، اور یہ بڑی آسانی سے چرس اور ہیروئن کی پوڑیاں گاہکوں کے گھر یا دفتروں میں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ غریب اور مجبور لڑکیاں ہیں۔ یہ تم نے بڑی اچھی تدبیر کی، میں نے تعریفی لہجے میں کہا، لیکن ہمارے سب پرانے آدمی بڑے بھائی وہ سب بکھر گئے ہیں۔ کیا بتاؤں، تمہارے جانے کے بعد سارا دھندا ہی چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا دشمن بچہ خان، ہاشم نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس نے شہر میں اپنی طاقت بڑھا لی ہے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی توڑ لیا ہے۔ ہمارے سب سے پرانے ساتھی جنید کو دھوکے سے اپنے پاس بلایا اور پھر اس کے آدمی جو پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ جنید کی ہلاکت کے بارے میں جیل میں ملاقات کے وقت تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہاشم پچھلے دنوں کے واقعات کی تفصیل مجھے سنا رہا تھا۔ یہ سارے واقعات جرائم کی زیر زمین دنیا سے تعلق رکھتے تھے، جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی برس گزارے تھے اور جہاں 3 برس بعد میں ایک بار پھر واپس آ گیا تھا۔ کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوٹل کا ویٹر میرے لیے کھانا لے کر آ گیا تھا۔ کھانے کے دوران میں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ ہاشم کہ تمہارا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ بڑے بھائی، میں اکیلا رہ گیا تھا، ہاشم نے جواب دیا۔ دھندا خاک چلتا، لیکن اب مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب تم آ گئے ہو تو ایک ایک سے نمٹ لوں گا۔ بچہ خان سے نمٹنا ہے تمہیں؟ میں نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پچھلی بار جب میں جیل میں تم سے ملا تو میں نے بتایا تھا بڑے بھائی، ہاشم نے مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ بچہ خان ہمارے راستے اور ہمارے دھندے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شہر بھر میں اس کی دہشت نے داغ بٹھا رکھی ہے۔ اس کے آدمی کئی بار اس کا پیغام لے کر میرے پاس آئے، اور ایک بار تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں تمہارا انتظار چھوڑ دوں اور اس کے لیے کام کروں، لیکن بڑے بھائی، میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھوکا مر جاؤں گا مگر کسی اور کے ساتھ ہرگز کام نہیں کروں گا۔ میرے اس کورے جواب پر اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ بڑے بھائی، میں تو تمہارے بغیر بھی اس سے نمٹ لیتا مگر کیا کروں، ہمارے کئی آدمی اس سے مل گئے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، مجھے رتی رتی بات کی خبر ہے۔ جب میں اندر تھا تو کچھ لوگوں کو چہرے پر بکھلاہٹ دیکھی تھی میں نے۔ تم فکر مت کرو، صبر اور تحمل سے کام لو۔ صرف 2-4 دن کے اندر ہی اگر میں نے ان لوگوں کی ناک تمہارے جوتوں پر نہ رگڑوائی تو کہنا، لیکن بھائی وہ ہاشم، جب میں کہہ رہا ہوں تو تم لیکن ویکن مت کرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور لمحاتی توقف کے بعد کہا، میرے دل میں تمہارے لیے کتنی جگہ ہے یہ تم نہیں جانتے۔
ایک تو تم ہی ہو جس نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے۔ اگر تم میرے مقدمے کے دوران بھاگ دوڑ نہ کرتے اور اتنے بڑے وکیل کو میرا مقدمہ لڑنے کے لیے نہ لے آتے تو میں گیا تھا 10 برس کے لیے۔ تمہارے وکیل نے میرے مقدمے کو ہائی کورٹ میں لے جا کر میری سزا 10 برس سے کم کرا کر صرف 3 برس کرائی تھی۔ ہاشم پیارے، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ تم میرے محسن عظیم ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ کی پشت تھپتھپائی۔ رہنے دو بڑے بھائی، میری حیثیت ہی کیا کہ میں تم پر احسان کر سکوں۔ ہاشم جذباتی لہجے میں بولا، سچ پوچھو تو اس وقت میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے ہی لیے کیا۔ ارے ہاں، اس مقدمے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ 2 دن پہلے میں نے تمہاری حسنہ کو دیکھا تھا۔ کیا؟ حسنہ کا نام سنتے ہی میں اچھل پڑا اور میری آنکھوں کے سامنے 3 برس پہلے کے کئی مناظر ایک ساتھ گڈ مڈ ہو کر ناچنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یکدم انہوں نے سانپ بن کر ڈس لیا ہے۔ تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ میرے چہرے کے بدلتے تاثرات اور لہجے کی تپش کو محسوس کر کے ہاشم سراسیمہ سا ہو گیا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ حسنہ کا ذکر چھیڑ کر اس نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے حسنہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ زبان کی کمان سے نکلے الفاظ تیر بن چکے تھے۔ بڑے بھائی، وہ میں نے… ہاشم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ بتاؤ، تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ اس سڑک پر، ہاشم اتلاتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ سامنے والے فٹ پاتھ پر درزی کی دکان سے نکلی تھی اور ماہر کھڑا تھا۔ میں نے کافی عرصے بعد اسے دیکھا تھا، اسی لیے میں چند لمحے تک اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ اب وہ کہاں رہتی ہے؟ میری آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ تم نے پتہ لگایا ہوگا؟ ہاں بڑے بھائی، مجھے معلوم تو ہے۔ ہاشم بکھلا گیا مگر پھر سنبھل کر ہنسنے لگا۔ ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، مگر تمہیں اتنی جلدی کیا؟ ابھی تو تم آئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ ہاشم کی نظر میرے ہاتھ میں دیے ہوئے شیشے کے گلاس پر جمی ہوئی تھی، جس پر میری انگلیوں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بتاتا ہوں، میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھ گئی اور میں موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے تھا۔ اتنا کہہ کر ہاشم نے توقف کیا۔ میں نے کہا، روکو مت ہاشم، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ ہاشم کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح گفتگو کا رخ بدل دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جیل سے باہر آتے ہی اپنے دھندے پر توجہ دینے کی بجائے حسنہ سے اپنا پرانا حساب چکتا کرنے میں لگ جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ ہاشم میرا سچا مخلص اور وفادار ساتھی ہے، جو اب تک میرے شانے سے شانہ ملائے کھڑا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ہاشم کی بات مان لیتا اور حسنہ کو بھول کر دوسرے ضروری کاموں پر توجہ دیتا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے اندر جو آگ بھڑک رہی تھی اسی وقت بجھ سکتی تھی جب تک میں حسنہ کو اس دنیا سے رخصت نہ کر دوں۔ اسی لیے میں یہ کام جتنا جلد ہو سکے انجام دے لینا چاہتا تھا، تاکہ میرے اندر کی بھڑکتی آگ جلد سے جلد ٹھنڈی پڑ جائے۔ ہاشم، کیا تم اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیونکہ دشمن گھات میں ہے، قدم قدم پر تمہارے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میں نے اچانک غیر متوقع سوال کیا۔ ہاشم کا چہرہ لمحے بھر کے لیے متغیر ہوا، پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بڑے بھائی، چونکہ پولیس نے ہمارے خلاف محاذ بنا رکھا ہے اور بچہ خان کی زر خرید غلام بنی ہوئی ہے، اسی لیے میں پستول لے کر نہیں چلتا، کیونکہ کئی بار میری جامع تلاشی ہو چکی ہے۔ اب میں صرف ایک چاقو ہی رکھتا ہوں۔ اچھا، ذرا دکھاؤ، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب مجھے بھی کوئی چاقو رکھنا پڑے گا؟ ہاں بڑے بھائی، ہاشم نے سر ہلا کر کہا، کیونکہ وہ اب تم پر بھی کڑی نظر رکھیں گے۔ یہ کہہ کر ہاشم نے اپنے جوتے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور موزے کے اندر رکھا ہوا چاقو نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ چاقو زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے پل پر دونوں جانب نوکیلے کانٹے ابھرے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے وہ کافی خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک بار کھول کر دیکھا اور پھر اسے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ تم اپنے لیے دوسرا چاقو خرید لینا۔ اچھا، اب بتاؤ کہ حسنہ کہاں رہتی ہے؟ بڑے بھائی، تمہارے ارادے خطرناک لگتے ہیں، میری بات مان لو۔ آج ہی جیل سے رہا ہو کر آئے ہو، کچھ دن صبر اور آرام کرو۔ ہاشم ایک بار پھر بکھلا گیا تھا۔ میں صرف اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے دھیمی مگر کاٹ دھار آواز میں کہا۔ لیکن اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں خود معلوم کر لوں گا، یہ میرے لیے مشکل نہیں۔ جب میں اتنا کہہ کر اٹھنے لگا تو اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اکھلاتے ہوئے کہا، بتا رہا ہوں۔ آج کل وہ چاندنی چوک کے قبرستان کے سامنے والی گلی کے اندر رہتی ہے، گلی کے دوسرے سرے پر، آخر میں اس کا منزلہ مکان ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں جھٹکے سے اٹھ گیا اور کیبن کے دروازے کی جانب مڑ آئی تھا کہ اس نے کہا، بڑے بھائی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔
2 منٹ کی مسافت کے بعد ہی مجھے خالی ٹیکسی مل گئی۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے، لیکن اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا بہت گہرا لگ رہا تھا۔ ٹیکسی اس اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی تیزی سے چاندنی چوک کی جانب بھاگ رہی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا اپنے ان غدار ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو میرے جیل جاتے ہی میرے ازلی دشمن بچہ خان سے جا ملے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ مجھے ہاشم کا بھی خیال آ جاتا تھا، جو اس وقت گلاب ہوٹل میں بیٹھا دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج کے بعد حسنہ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی تو میرے خیالات کا سلسلہ کسی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گیا۔ میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور وحشت ناک اندھیرے میں قبرستان کو گھورنے لگا۔ سڑک کی دوسری جانب قبرستان کے سامنے وہ گلی مجھے نظر آ گئی تھی، جسے پار کرنے کے بعد مجھے اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ سڑک پار کرنے کے بعد جب میں نے اس گلی میں قدم رکھا تو مجھے لگا کہ میں کسی اندھیری غار میں آ گیا ہوں۔ یہاں ہر طرف مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں بکھری تھیں۔ سردی میں قدرے شدت آ گئی تھی۔ میں نے اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی چال تیز کر دی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس حسنہ، جو 3-4 برس پہلے پوش علاقے کے ایک شاندار فلیٹ میں رہتی تھی اور جو دن میں 3 بار لباس تبدیل کرتی تھی، اس نے اس بدبودار ماحول میں رہنا کیوں پسند کیا ہے؟ کیا وہ کنگال ہو گئی ہے؟ کیا اس نے اپنا پرانا دھندا چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ یہ سارے سوالات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں اٹھتے جا رہے تھے، لیکن ان سوالوں کے جوابات تو مجھے حسنہ ہی دے سکتی تھی۔ اب میں گلی کا سفر طے کر کے اس کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا۔ ہاشم کا بتایا ہوا پتہ اتنا آسان تھا کہ مجھے یہاں پہنچنے میں ذرا بھر دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ 3 سیڑھیاں چڑھ کر اس مکان کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ جیب میں رکھے چاقو کو انگلیوں سے ٹٹولنے کے بعد میں نے دھیرے سے دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ چند لمحوں تک انتظار کرنے کے بعد میں نے دوسری مرتبہ قدرے تیزی دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ یہ میری جانی پہچانی آواز تھی، لیکن بہت دھیمی تھی۔ میں نے جواب میں اپنی آواز بدل کر کہا، ذرا دروازہ کھولیے۔ آواز بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر حسنہ نے میری آواز پہچان لی تو شاید وہ دروازہ نہ کھولے۔ اچانک دروازہ کھلا اور حسنہ نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے میری بجائے فرشتہ اجل کو دیکھ لیا ہو۔ پھر تم؟ آواز اس کے حلق میں گولی کی طرح اٹکنے لگی۔ ہاں، میں نے پھنکارتے ہوئے سر ہلایا۔ شاید تمہیں توقع نہیں ہوگی میرے آنے کی، لیکن میں آئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ لگتا ہے تمہیں میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، وہ رک رک کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم جیل سے کب آئے؟ اگر پہلے آ جاتا تو شاید تمہیں اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی کہا، یہ فراق اور انتظار کے دن بڑے گھٹن اور اذیت ناک ہوتے ہیں۔ تم سے ملنے کے لیے میں نے یہ دن کس کر میں گزارے ہیں یہ میرا دل ہی جانتا ہے، اور شاید تم بھی ماہی بھی آپ کی طرح تڑپتی رہی ہوگی۔ میں تو بہت بیمار ہوں، وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ پھر توقف کر کے اس نے ایک پرانی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھو نہ، کھڑے کیوں ہو؟ اس نے تمہارے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر یک لفظ میرا لہجہ سخت ہو گیا، اور آج میں اپنے کندھوں سے تمہارا احسانوں کا بوجھ اتارنے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرے بارے میں تمہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں، مگر خوب، بہت خوب۔ میں اس کی بات کاٹ کر زور سے ہنسا۔ غلط فہمی تو تمہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت تمہارے سامنے کوئی ہے بے وقوف شخص نہیں، میں بیٹھا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اس نے یہ کہہ کر اپنا سر اس طرح جھکا لیا جیسے اس کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہ ہو۔ میں تھوڑی دیر تک کمرے کی سیاہ دیواروں کو دیکھتا رہا، جن پر جگہ جگہ سے پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں چرپائی پڑی تھی، اس کے قریبی فرش پر کچھ میلے کپڑے موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی پرانی میز اور 2 ٹوٹی ہوئی بدرنگ کرسیاں تھیں۔ ایک لکڑی کی الماری بھی تھی جو دوسرے کونے میں رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کے ایک بڑے سے تختے کا پارٹیشن تھا، جس کے پیچھے مٹی کے تیل کا چولہا اور کچھ برتن پلاسٹک کے ٹوکرے میں رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میری نگاہ ایک بار پھر اس کے چہرے پر جم گئی۔ کمرے کی چھت سے لٹکی ہوئی بلب کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ مزید زرد لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ واقعی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی کالی بڑی بڑی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، اور تازہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، جو کبھی دیکھنے والوں کو پاگل بنا دیتے تھے، اس وقت سوکھ کر سیاہ ہو گئے تھے۔ اس کے خوبصورت گالوں میں بھی اب وہ چمک دمک نہیں تھی۔
اس کا ہر وقت میک اپ سے سجا رہنے والا چہرہ اس وقت بہت ہی کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ پھٹے ہوئے میلے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حسن ہے جو ہر وقت شوخ اور بھڑکیلے لباس میں ملبوس ہو کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتی تھی کہ وہ بار بار اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ میری حالت بہت خراب ہے، میں بہت بیمار ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا بیماری ہے؟ میں نے اسے اس طرح پوچھا جیسے مجھے اس کی بیماری سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور ویسے بھی میں اس وقت یہاں اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں تو اسے اس کی بیماری سے ہی نہیں بلکہ اسے اس کی زندگی سے نجات دلانے آیا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے مسلسل بخار رہتا ہے، جو کبھی کبھی تو اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ بستر پر لیٹتی ہوں تو کھانسی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار خون بھی آ چکا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ کوئی دوا وغیرہ تو لی ہوگی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پوچھا۔ ڈاکٹروں کی فیس اور دوائیں کہاں سے لیتی؟ وہ مری ہوئی آواز میں بولی۔ سرکاری ہسپتالوں میں جانا نہیں چاہتی کہ وہ جانوروں کے ہسپتالوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور جو دوائیں دی جاتی ہیں وہ صرف ناقص ہوتی ہیں جو مزید بیمار کر دیتی ہیں۔ پرائیویٹ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے تو پیٹ کی آگ بجھانا ہی مشکل ہے۔ اس کے سینے میں سانس ہچکولے کھانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کی مجبوری پر ترس آ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو میری پرانی رازدار اور ساتھی تھی، جس کے ساتھ مل کر میں نے سارے شہر میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اس کی ہمت، اس کی چالیں اور شطرانہ منصوبے، یہ سب اس کی خوبصورتی میں ڈھل کر پولیس کے لیے درد سر بن گئے تھے۔ کسی بھی واردات کو کرنے سے پہلے وہ بہترین منصوبہ بندی کرتی، اس میں کوئی خامی اور جھول نہیں ہوتا۔ پھر مختلف پہلوؤں سے اس منصوبے پر غور کرتی، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ اس کا بنایا ہوا منصوبہ ناکام نہیں ہوگا، تب وہ مجھے اپنے پلان سے آگاہ کرتی کہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرو۔ ہم دونوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ بینک ڈکیتی، بلیک میلنگ، ڈاکہ، بلیک مارکیٹنگ۔ حسنہ بلا کی خوبصورت تھی، جوان تھی، وہ انتہائی پرکشش تھی، سراپا آتش فشاں تھا۔ ذہین، چلاک اور دور اندیشی کی صلاحیت اس کی اضافی خوبیاں تھیں۔ میں اور دوسرے ساتھی اسے ہمیشہ چلاک لومڑی کہا کرتے تھے۔ ان دنوں ہم دونوں نے مل کر جتنی وارداتیں کی تھیں، ان میں کبھی بھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا تھا۔ وہ سج سنور کر چند روز تک کسی 5 اسٹار ہوٹل یا دل پھینک امیر لوگوں کے کلبوں میں پابندی سے جاتی، اور پھر اپنے ناز و انداز دکھا کر کسی رئیس زادے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتی۔ حسنہ کے لیے یہ سب کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اپنے بے وقوف شکار کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتی، اور پھر اپنی موت آپ مرنے کے لیے بے وقوف شکار حسنہ کے فلیٹ یا کسی ہوٹل کے کمرے میں اپنے من کی مرادیں پوری کرنے کی نیت سے چل آتا، جہاں ہمارے پلان کے مطابق پہلے ہی ایک خودکار آٹومیٹک ریکارڈ رکھ دیا جاتا، جو حسنہ کے ساتھ اس بے وقوف شکار کی ایک ایک حرکت اور آواز کو قید کر لیتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی شکار حسنہ سے موبائل فون پر بھی رابطہ کرتا تھا، اور اس وقت جو باتیں ہوتی انہیں حسنہ بڑی احتیاط سے ریکارڈ کر لیتی تھی۔ پھر ایسی ساری چیزیں اس شکار کے خلاف ثبوت بن کر میری جیب میں آ جاتی تھی، اور میں ان کے عوض اس طاقتور شکار کو آسانی سے بلیک میل کر کے رقم حاصل کر لیتا تھا۔ حسنہ ان گنت لوگوں سے محبت کا یہ کھیل کھیل چکی تھی، اور میں اس کے عاشقوں سے ان کی محبت کی قیمت کئی بار وصول کر چکا تھا۔ حسنہ کے بنائے ہوئے یہ سارے منصوبے اس قدر شاندار ہوتے تھے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں بے آب ماہی کی طرح تڑپنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حسنہ کے کہنے اور مشورے کے بعد میں نے ایک گروہ بنایا تھا، جس میں ہاشم کے علاوہ کئی لوگ شامل ہوتے گئے، اور یہ لوگ بڑے کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ مگر انہی دنوں جب ہمارا دھندا عروج پر تھا تو اچانک حسنہ میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ وہ ہر وقت اداس، بجھی بجھی اور کھوئی کھوئی رہنے لگی، اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، بادل، اب میں اس جرم کے دھندے سے اکتا گئی ہوں۔ اب میں پرسائی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں، یہ سارے دھندے چھوڑ کر کہیں دور سکھ چین سے زندگی بسر کریں۔ اچانک حسنہ نے گمگیر لہجے میں کچھ کہا تو میں ماضی کی یادوں سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے اثار اور گہرے ہو گئے تھے۔ میں چند ساتوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر کہا، ہمارے دھندے کا انجام ایک دن یہی ہونا تھا۔ یوں بھی کبھی حالات ایک سے نہیں رہتے۔
یہ تو میں بھی جانتی تھی، حسنہ نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اتنی جلدی ٹوٹ جاؤں گی، اور تمہارے جیل جانے کے بعد تو میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ حسنہ تو میری درینہ دوست ہو، میں نے اپنے اندر کے غصے کو دباتے ہوئے یہ ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ہم دونوں غم اور خوشی میں برابر کے شریک رہے ہیں، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں تکلیف میں کیسے چھوڑ دوں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ تمہارے پاس تو کافی نقد رقم اور زیورات تھے، وہ سب کیا ہوئے؟ بادل، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اس نے توقف کیا کیونکہ سانسوں کا تلاطم اس کے سینے میں ہچکولے کھانے لگا تھا۔ وہ بولی، تمہارے جیل جانے کے بعد کس کس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی، سانس قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے جیل جانے سے؟ اچانک میں نے پوچھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی جس سے اپنے ہونٹ سی لیے ہوں، اور تب مجھے 3 برس پہلے کی وہ بھیانک شام یاد آ گئی جب میں اپنے خفیہ ٹھکانے میں بیٹھا الیکٹرانکس کے قیمتی سامان، جن میں وی سی ڈی اور سی ڈی پلیئر کے علاوہ موبائل فون سے بھرے ہوئے کئی کارٹن بھی شامل تھے، ان کی گنتی کر رہا تھا کہ اچانک پولیس نے میرے خفیہ ٹھکانے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پولیس کا یہ چھاپا اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ڈھونڈ سکا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس میرے اس طرح خفیہ ٹھکانے کا اتنی جلدی اور اس قدر آسانی سے کھوج لگا لے گی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہائی وے روڈ پر اس بھرے ہوئے ٹرک کو لوٹا تھا، لیکن مال ٹھکانے لگانے سے پہلے ہی پولیس نے مجھے آ دبوچا تھا۔ پولیس کی گرفت میں آ جانے کے بعد بھی مجھے کوئی خاص گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پولیس میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے گی۔ لیکن مقدمے کے دوران اچانک حسنہ نے وعدہ معاف گواہ بن کر عدالت میں میرے خلاف گواہی دے دی، اور اس کی گواہی کے ساتھ ہی کھیل ختم ہو گیا تھا۔ وقت نے میرے ساتھ ایسی گہری چال چلی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ وہی حسنہ تھی جس کی دوستی، رفاقت اور وفاداری پر میں نازا ہوا کرتا تھا۔ وہ میرے لیے ایک مثالی ساتھی تھے، لیکن وہی حسنہ اس دن میری بربادی کا پیغام لے کر سرکاری گواہ کے روپ میں عدالت میں کھڑی تھی۔ اس وقت میرے دل میں آیا تھا کہ کاش ایک پل کے لیے میری ہتھ کھڑیاں کھول دی جائیں تو میں عدالت میں اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ بادل، میں سچ کہتی ہوں، تم میری بات کا یقین کرو۔ اس کی کربناک آواز پھر مجھے ماضی کی یادوں سے نکال کر حال میں لے آئی۔ وہ مدھم آواز اور بے جان لہجے میں کہہ رہی تھی، تمہاری جدائی کے یہ 3 اذیت ناک برس میں نے موت کی مانند گزارے ہیں۔ مجھ پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ بس بس بند کرو اپنی بکواس۔ اچانک میں اس طرح گرج کر بولا کہ وہ بری طرح سہم گئی۔ ذرا دیر پہلے اس کے لیے ہمدردی کا جو ایک ہلکا سا جذبہ اس کی بیماری کا سن کر میرے دل میں ابھرا تھا، وہ ماضی کی بھیانک یادوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا تھا، اور میں پھر پہلے جیسا بے رحم اور شفاق بادل بن چکا تھا جو اس وقت اس بے وفا اور غدار عورت کو اس کی غداری کی سزا دینے آیا تھا، موت کی سزا۔ تم پہلے میری بات تو صبر اور سکون سے سن لو، اس نے التجا آمیز لہجے میں بولی۔ بادل، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کسی جرم کو معاف نہیں کرتے، لیکن میری مجبوریوں کو تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، تمہارے خلاف گواہی دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی میں نے ایسے بھولے سے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے خلاف سرکاری گواہ بنوں گی، لیکن میں ایک عورت تھی، میں ناقابل بیان جسمانی اذیت زیادہ برداشت دیر نہیں کر سکی تھی۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ پولیس نے کس طرح مجھے تمہارے خلاف گواہی دینے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں پچھتاتی رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ تم اب تک اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو۔ میں نے اپنے تلخ لہجے کو دبانے کی کوشش کی۔ بادل، کیا آدمی سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ وہ بے جان سے لہجے میں بولی، اور میں تم سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ رہی ہوں، پلیز خدا را مجھے معاف کر دو۔ میں نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر تک وہ میرے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر اس نے سکوت توڑا۔ آپ آئندہ کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ اس دھندے کو چھوڑو گے یا کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کرو گے؟ اب میں بھی کچھ بھی کروں اور کہیں بھی جا کروں، تمہارے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا، تمہیں فکر کیوں ہو رہی ہے؟ بادل، فرق کیوں نہیں پڑتا، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی لہجے میں التجا تھی۔ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بادل، ایسے میں مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔
اس کی التجا سن کر میں سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ بار بار مجھے اپنی بیماری کے بارے میں کیوں بتا رہی ہے۔ کیا وہ میرے ارادے سے واقف ہو گئی ہے؟ میں اسے بیمار سمجھ کر اس کی جان بخش دوں گا۔ بادل، تم ابھی جیل سے رہا ہو کر آئے ہو، تمہیں پیسوں کی اشد ضرورت ہوگی۔ حسنہ کی یہ بات سن کر میں سوچوں کی دنیا سے نکل آیا۔ میں چونک پڑا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی میرے پاس کچھ زیورات ہیں جن کی مالیت 4-5 لاکھ ہوگی۔ زیورات تمہارے پاس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں وہ مالدار موٹا مرغا تو یاد ہوگا جو میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر حلال ہونے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ حسنہ نے مجھے یاد دلانے کی کوشش کی۔ تمہارے جیل جانے سے 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، یاد آیا؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر جس دن اس نے ہوٹل کے کمرے میں تمہیں بلایا تھا، اس دن اس کی بجائے تم حلال ہو گئی تھی اور وہ خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ میں کبھی حلال نہیں ہوئی، حسنہ نے ہنس کر کہا۔ جب وہ کپڑے بدلنے غسل خانے میں گیا تھا، میں نے تمہارا دیا ہوا چھوٹا سا آٹومیٹک کیمرہ نکال کر ٹی وی سیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ایک گلدان میں سیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ کیمرے کا بٹن پھنس گیا ہے اور کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کر ڈالی اور تم نے وہ کیمرہ واپس کرتی ہوئے مجھے بتایا تھا کہ اس سیٹ سے تمہیں صرف 10,000 کی رقم ملی ہے۔ اس کی تصویریں حاصل نہیں ہو سکی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے بچ گیا تھا۔ ہاں، حسنہ نے کہا۔ ہوٹل کے کمرے میں جب مجھے معلوم ہو گیا کہ مائکرو کیمرہ کام نہیں کر رہا تو میں نے چالاکی یہ کی کہ اس وقت تمام باتوں اور کھانے پینے میں لگائے رکھا اور اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک بار میں نے اس کی خواہش پوری کر دی تو شاید دوسری بار وہ میرے ہاتھ نہیں لگے گا۔ میں اپنی اس ترکیب میں کامیاب رہی اور بہانہ بنا کر دوسری بار ملنے کا وعدہ کر کے چلی آئی تھی۔ حسنہ کے پاس 4-5 لاکھ کی مالیت کے زیورات ہیں۔ یہ جان کر میرے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ویسے بھی میں بالکل کلاش تھا اور مجھے دوبارہ اپنے پاؤں جمانے کے لیے یہ شہر سے نکل بھاگنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں صبر سے کام لے رہا تھا۔